مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے کوہ وداع کا چاند۔ نبوت کا 13 سال شروع تھا۔ مکہ کے کافروں کے مسلمان ستم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ مسلمانوں کو ہر وقت ستاتے رہتے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ کوئی دن ایسا نہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر اپنے مظالم کے پہاڑ نہ توڑتے، انہیں اذیتیں اور تکلیفیں نہ پہنچاتے۔ جب مکہ کے کافروں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مسلمان مکہ میں رہ گئے۔ اب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کا جوش و ولولہ دیکھنے کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر مدینہ منورہ میں بہت پہلے پہنچ چکی تھی، اس لیے سارا شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش سے کہتے پھرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر صبح سویرے روشنی ہونے سے پہلے ہی گھروں سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے تھے اور پھر دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن جب لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کر کے جا چکے تھے تو اس دوران ایک یہودی نے اپنے قلعہ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منظر دور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر پکارا، عرب کے رہنے والوں، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام شہر نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ انصار مدینہ جسموں پر ہتھیار سجا کر دیوانہ وار گھروں سے باہر نکل آئے۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلہ پر قباء نامی ایک آبادی تھی جہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں سب سے ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سرخ اونٹنی پر سوار جب یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ فخر ان کی قسمت میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کی مہمان نوازی قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انصار جو قدر جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور سلام عرض کرنے لگے۔ اکثر صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور قباء میں اسی آبادی میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 14 دن تک قیام فرمایا اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کے محلہ میں پہنچے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آج جمعہ المبارک کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا سفر ختم کیا اور جمعہ کی نماز ادا کی۔ لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ جوش مسرت میں دوڑے چلے آئے۔ قباء سے مدینہ تک جانثاروں کی صفیں تھی۔ انصار خاندان کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھا دی۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے آخری رسول، میرا گھر، میرا مال و دولت اور میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کرتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار آگے بڑھ جاتے۔ جیسے جیسے شہر قریب آ رہا تھا لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پردہ کرنے والی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر نکل آئیں اور گیت گانے لگیں۔ چاند نکل آیا، کوہ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ جب دعا مانگنے والے دعا مانگیں، دوسری طرف معصوم بچیاں دف بچا بچا کر یہ گیت گا رہی تھی، ہم خاندان نجار
کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہمسایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرائے اور بچیوں سے پوچھا کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ تمام بچیاں بیک زبان بولی ہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں بھی آپ کو چاہتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک بار پھر آگے بڑھ گئی۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے۔ مدینہ منورہ کا بڑے سے بڑا سردار اور غریب سے غریب آدمی سب کے دل میں یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میزبانی کا شرف بخشیں، اسی کے گھر میں قیام فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتی رہی۔ آخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب جا پہنچی اور رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو آگے بڑھنا چاہا مگر اونٹنی وہیں رکی رہی اور پھر وہاں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر انصار کے لوگ سوچنے لگے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنتے ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا اور سب یہ حیران ہو گئے کہ قرعہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا ہے۔ سب آپ کی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ اللہ تعالی نے یہ سعادت انہیں بخشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کی مدینہ آمد پر مکہ سے ہجرت کا وہ عمل مکمل ہو گیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔